آج کے بعد آپ لوگ دوبارہ کبھی ٹرسٹ والیٹ کے بارے میں کویسچن نہیں کرو گے. بائنانس کے بارے میں جو آپ کے ڈاؤٹس ہیں اس کے بارے میں بھی کبھی آپ نہیں پوچھو گے. جو کہ آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ بائنانس اگر بند ہو گیا پاکستان میں کرپٹو انلیگل ہوگی, بین ہوگی, بائنانس بھاگ گیا. ویسے تو نہیں یہ چیز بھاگتی, لیکن آپ کے مائنڈ میں جو بہت سارے ڈاؤٹس تھے, ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے ٹرسٹ والیٹ کے بارے میں سنا کہ ٹرسٹ والیٹ ایک ایسا والیٹ ہے جو کہ ڈی سینٹرلائز ہے, کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کوئی مرے کوئی جی, کچھ بھی ہو جائے, وہاں پہ آپ کا پیسہ سیف ہے. اب اس ویڈیو میں سارا میں ایک تو آپ کو ٹرسٹ والیٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ ٹرسٹ والیٹ کس کس کام آپ کے آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیوں آپ کے لیے ضروری ہے اور ہر بندے کے پاس یہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ ٹرسٹ والیٹ کو دھیان سے یوز کرنا چاہیے, وہ یہ کہ ٹرسٹ والیٹ میں کون سی ایسی کچھ باتیں ہیں جو کہ ہیں بہت ہی ایزی. میں زور دے رہا ہوں, اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی, لیکن اس کو اتنا ایزی ہونے کی وجہ سے ہم کچھ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اس اگنور کرنے کی وجہ سے نا ہوتا کیا ہے کہ بائنانس میں پڑا ہوا پیسہ تو سیف رہتا ہے, ٹرسٹ والیٹ والا پیسہ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں آپ نے غور سے سننی ہے, سمجھنی ہے. آج کے بعد آپ کے یہ جتنے بھی کویسچن ہیں نا آپ کے مائنڈ سے بالکل نکل جائیں گے. میں آپ کو آج کچھ بھی سکھانے والا نہیں ہوں بلکہ کر کے دکھانے والا ہوں کہ کیسے ٹرسٹ والیٹ کو انسٹال کرنا ہے, اکاؤنٹ اس کے اوپر کیسے کریٹ ہوگا, پاسورڈز وغیرہ جو اس کے ہوتے ہیں وہ کس طرح ورک کرتے ہیں اور ان کو کہاں کہاں سیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد بائنانس سے ہم ڈپوزٹ کریں گے, ٹرسٹ والیٹ میں آپ کے کوئنز پھینکیں گے. پھر ہم ٹرسٹ والیٹ سے واپس بائنانس میں پھینکیں گے کہ جب آپ کو ٹرسٹ والیٹ میں کوئن ٹرانسفر کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں, اور ٹرسٹ والیٹ سے واپس کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پاکستان میں جو بین ہو رہا ہے یا بائنانس کا جو سین ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لیں گے, اور ٹرسٹ والیٹ کے بارے میں بھی ضروری باتیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی. یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہو ایک ایک سٹیپ بہت ہی باریکی کے ساتھ اور بہت ہی آرام سے سکون سے آپ کو سمجھایا میں نے. ویڈیو کو آپ ایک دفعہ پورا دیکھ لو, دوسری دفعہ جب آپ دیکھو گے اس وقت آپ نے ساتھ ساتھ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لینا دیکھ کے. ایک بات آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی کی کوئی فیس نہیں ہے, آپ کے بھائی کی صرف ایک ہی فیس ہے کہ صرف ایک لائک, جو کہ آپ پہ قرض ہے اور ایمانداری سے آپ کرو گے. جو لوگ نیو ہیں وہ ابھی نہ لائک کریں نہ ہی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں, اس کے بعد بھیا بھائی کی فیس ادا کر کے جانا. انتہائی آسانی سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار آپ کا یہ جو ٹرسٹ والیٹ ہے نا یہ ہے ڈی سینٹرلائز, اور بائنانس ہے یہ ہے سینٹرلائز. اب ڈی سینٹرلائز اور سینٹرلائز کیا ہوتا ہے؟ سینٹرلائز مطلب انسانوں کے کنٹرول میں, ٹیم ہے, ٹھیک ہے, لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کل کو ان لوگوں کے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ان کے ساتھ برا ہو سکتا ہے یا ان کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے. خیر جتنا بڑا انسٹیٹیوشن بن چکا ہے بائنانس, تو اس کے ساتھ ایسا ویسا تو مت سمجھو کہ بھاگ جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے بہرحال انسانوں کے کنٹرول میں ہے, ان کو کوئی گرا بھی سکتا ہے. کل کو 2-4 گورنمنٹس مل کے جو نا ان کو اڑا دیں, پکڑ کے گرا دیں, ان کے سرور وغیرہ ہر چیز برباد کر دیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ٹرسٹ والیٹ ہے نا وہ تو ہے ہوا میں. آسانی سے سمجھاؤں گا, اگر اس کے ڈیپ جاؤ گے تو سمجھ آ جائے گی کون سی ٹیکنالوجی پہ ورک کر رہا ہے. لیکن یہ ہے ہوا میں چیز پڑی ہوئی ہے, اس کو جناب کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. اس کا جس اونر نے اس کو بنایا ہوا ہے وہ بھی بولتا ہے کہ بھیا ہم بھی آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے اس میں, اگر آپ نے کچھ اپنا پاسورڈ وغیرہ بھول گئے یا آپ نے غلط جگہ پہ کوئن ٹرانسفر کر دیے. ٹرسٹ والیٹ کی ٹیم ہے جو کہ اس کو صرف اپڈیٹ کرتی ہے, اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتی. آپ دنیا سے اللہ نہ کرے گزر بھی جاؤ گے نا تب بھی ٹرسٹ والیٹ سے آپ کے کوئی پیسے نکلوا نہیں سکتا. گھر والوں کو جو ہے نا اس کے وہ بتا کے جانا جو سیڈ فریس وغیرہ ہوں گے, ورنہ بولیں گے دولت بھی ساتھ ہی لے گیا. تو یہ ایک بات آپ سمجھ لو کہ ٹرسٹ والیٹ بہت ہی کام کا ہے, ٹھیک ہے. اس میں برا یہ ہے کہ اس کی جو ٹیم وہ نہیں ہے. آپ نے اگر پاسورڈ, اس کا پاسورڈ نہیں ہوتا, اس میں سیڈ فریس ہوتے ہیں, 12 ورڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ نے سیف رکھنے ہوتے ہیں کہیں پہ, ٹھیک ہے. اگر وہ 12 ورڈ آپ بھول گئے, ٹھیک ہے, اگر وہ بھول گئے, اللہ نہ کرے گم گئے آپ کے کہیں پہ, ٹھیک ہے, اکثر لوگ بھولے رہتے ہیں اپنا پاسورڈ, اس میں بھول گئے تو وہ ریکور ہونے والے نہیں ہیں. آپ نے موبائل سے ایپ ڈیلیٹ کر دی, جب تک ایپ ہے تو چلتا رہے گا, ایپ ڈیلیٹ کر دی گیا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یا اگر وہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئے, یعنی یہ 2 چیزیں جو ہے نا ٹرسٹ والیٹ میں بری ہیں, کہ ان 2 چیزوں کا خیال نہ رکھنے والا بندہ اس کے اندر نقصان کھا سکتا ہے, ادروائز فائدے ہی فائدے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ بائنانس میں یہ چیز اچھی ہے کہ یار ان کی ٹیم ہے, غلط جگہ پہ آپ نے کوئن سینڈ کر دیے اگر غلطی سے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی سلوشن یہ لوگ نکال لیتے ہیں. اس میں آپ نے غلط کر دیے تو گئے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اس میں آپ کی غلطی, آپ کے موبائل نمبر, ای میل, سب کچھ کے اوپر کوڈ آتا ہے, کوئی آپ کو ہیک بھی نہیں کر سکتا. ہیک مین کہ اس کے آپ کو ای میل, پاسورڈ, سب کچھ اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے گا نا ہیکر کو, وہ تب بھی کچھ کرنے لگے گا, آپ کے ای میل پہ اور آپ کے موبائل پہ کوڈ آئے گا, اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا نہیں. اس کے 12 فریز کسی کو پتہ چل گئے سب لے اڑے گا, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا سٹوری میرے دوست کے ساتھ ہو چکی ہے, یہ آگے جا کے اکاؤنٹ بناتے ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے بنانا اور کیسے ان کو سیو کرنا ہے. اور دوسری سب سے اچھی چیز ٹرسٹ والیٹ کی یہ ہے کہ یار کوئی بھی کوئن جب بائنانس میں لانچ نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے, وہ آپ ٹرسٹ والیٹ کے تھرو لے سکتے ہو. کوئی کوئن ابھی لانچ ہوا ہے, بائنانس میں آنا ہے سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد, وہ آپ ٹرسٹ والیٹ کے تھرو لے سکتے ہو
اینی ٹائم لے سکتے ہو آپ, ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کو سارا وہ اگلے کسی اور ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کوئنز وغیرہ پرچیز کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, یہ میرے پاس ٹرسٹ والٹ میرا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں سب سے پہلے تو اس کو ڈیلیٹ کروں گا, پھر میں اس کو آپ کے سامنے انسٹال کروں گا دوبارہ, ٹھیک ہے. نیا اکاؤنٹ بناؤں گا, سارا کچھ جو ہے نا میں نئے سرے سے کروں گا. یہ میرا جو ٹرسٹ والٹ کا اکاؤنٹ ہے یہ تو رہے گا, یہ کہیں نہیں جانے والا. کیوں؟ کیونکہ اس کے وہ جو 12 سیڈ فریز ہیں وہ میں نے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں, وہ میں دوبارہ لگاؤں گا تو اوکے ہو جائے گا. اب ایک بات کو سمجھ لو, ابھی اگر میں سیڈ فریز مان لو بھول گیا اس کے, مان لو ابھی میں انسٹال کرنے سے پہلے بھول گیا اور میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا, میرا موبائل چلا گیا, گم ہو گیا, گر گیا, ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. تو اب مجھے وہ 12 ورڈ چاہیے ہوں گے دوبارہ کسی جگہ لاگ ان کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, کسی اور ڈیوائس میں چلانے کے لیے. اگر میرے پاس وہ نہیں ہے نا, تو بس میرے اس کے اندر جو پیسے پڑے تھے, جو بھی پڑا تھا سب گیا, وہ کسی کے کام کا نہیں, میرے کام کا بھی نہیں, ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں, تو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے میں نے وہ سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں, تاکہ بعد میں جب میں دوبارہ آپ ویڈیو بنانے کے بعد میں دوبارہ اس کو جب لاگ ان کروں گا تو میرا واپس اکاؤنٹ میرا اوکے ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. ابھی میں بالکل نیو اکاؤنٹ بناؤں گا, ایک ڈمی اکاؤنٹ بناؤں گا آپ لوگوں کے سامنے, اور اس میں ٹرانسفر بھی کریں گے ہم کچھ کوئنز وغیرہ, ٹھیک ہے. پہلے ہم ٹرانسفر کریں گے بائنانس سے, پھر واپس بائنانس میں ٹرانسفر کر لوں گا. یہ ڈمی اکاؤنٹ ہوگا, اس کے جو ورڈز ہوں گے سیڈ فریز وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اسکرین پہ, ورنہ وہ نہیں دکھاتے. جیسے میرا اصل ہے اس کے تو میں کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. آپ نے بھی کبھی کسی کو نہیں دکھانے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو ہے نا میں ویڈیو میں آپ کو سارے دکھاؤں گا کہ اس طرح ہوتے ہیں, ڈمی اکاؤنٹ ہے یہ, ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آتی رہے کہ ٹرسٹ والٹ جو ہے نا اس میں جو سیڈ فریز ہوتے ہیں وہ کب کام آتے ہیں آپ کا. جیسے ابھی آپ غور کریں ذرا, میں ابھی اس کو کھولتا ہوں ٹرسٹ والٹ کو, میں نے کھولا, ٹھیک ہے, میں نے اپنا انگوٹھا لگایا ہوا ہے یا میں نے پن کوڈ اپنا لگایا, میرا اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے. ابھی یہ چلتا رہے گا. مان لو میں ابھی سیڈ فریز گم گیا, میرا سیڈ فریز گم گیا, ابھی مجھے اس ٹائم پتا ہے کہ یار مجھے نہیں مل رہا کہیں سے, پھر بھی میرے پاس موقع ہے کہ میں سینڈ ریسیو وغیرہ کوئن اس میں سے ٹرانسفر کہیں پہ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ میرے سے یہ ہر وقت سیڈ فریز نہیں مانگتا. سیڈ فریز یہ تب مانگتا ہے جب میں اس کو لاگ آؤٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, دوبارہ لاگ ان کرتا ہوں, یا پھر میں موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, یا موبائل گم گیا, یا کسی اور بندے کے پاس سیڈ فریز چلے جائیں گے, وہ بھی کیا اپنی ڈیوائس میں سیڈ فریز لگائے گا, یہاں سے یہ اکاؤنٹ فارغ ہو جائے گا, اس کے پاس اکاؤنٹ چلا جائے گا. تو یہ سیڈ فریز والی بات نہ سمجھو. سیڈ فریز اب لوگوں کو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, یار صرف 12 ورڈ ہوتے ہیں. جیسے 12 ورڈ لگا لو, پاکستان, ٹھیک ہے, ڈوگ, کیٹ, اس طرح کر کے نا 12 ٹوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ لائن میں ترتیب میں آپ نے یاد رکھنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جتنا میں مشکل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس پہ زور دے رہا ہوں, یہ مت سمجھ لینا کہ بڑا ہی مشکل کام ہے یار, کوئی غلطی نہ ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایزی ہو کے کرو, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرنے کے بعد 10 میں سے ایک بندے کے ساتھ غلط ہو ہی جاتا ہے. تو اسی لیے میں اس پہ اتنا زور دے رہا ہوں کہ یار کبھی تم لوگوں کے ساتھ غلط ہو ہی نہ اس کے اندر, ٹھیک ہے. اب میں جو ہے نا اس کو ڈیلیٹ کرنے لگوں, یہ میں پکڑتا ہوں اس کو, یہ میں نے کر دیا ان انسٹال, ٹھیک ہے, بالکل میں نے ان انسٹال کر دیا, ٹھیک ہے. اب میرے پاس اس کے سیڈ فریز پڑے ہوئے ابھی غائب ہو جائے گا, میرے پاس اس کے سیڈ فریز پڑے ہوئے ہیں. اگر نہ پڑے ہوتے نا تو بھیا میرا یہ اکاؤنٹ گیا تھا, ٹھیک ہے. اسی لیے اپنے پاس بھی سیف رکھنے ہیں, کسی اور کے ہاتھ بھی نہیں لگنے دینے. اب ہم چلے جاتے ہیں سیدھا پلے اسٹور کے اندر, ٹھیک ہے. پلے اسٹور میں جا کے نا بور ہو رہے ہو نا تو لنک کو سیو کر لو, بعد میں ویڈیو دیکھ لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ویڈیو آپ کے کام کا ہی ہے. پلے اسٹور ہی لکھے جا رہا ہوں میں, یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے بھیا ٹرسٹ والٹ, ٹھیک ہے. کہیں اور سے آپ نے نہیں کرنا, یہ سامنے ہی لکھا ہوا آ گیا, ٹھیک ہے, اوپر ہی آ گیا ٹرسٹ والٹ. آپ نے جو ہے نا کہیں اور سے اس کو ڈاؤن لوڈ اے پی کے وغیرہ نہیں کرنی, یہ کوئی غلطی سے کوئی فیک نہ کر لینا آپ, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لو 10 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں اس کے, ٹھیک ہے, یہ اس کا ریویو آ رہا ہے, مطلب یہ صحیح چیز ہے. اس کو جو ہے نا آپ انسٹال کر لو, اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہے, ایپس وغیرہ آپ کرتے رہتے ہو, ٹھیک ہے. یہ انسٹال ہو گیا. اب اوپن کر لیتے ہیں اس کو, یہ میں نے اس کو اوپن کر لیا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جیسے ہی اوپن کیا انہوں نے بولا کہ کریٹ نیو والیٹ, کہ نیا اکاؤنٹ بناؤ, آلریڈی آئی ہیو آلریڈی اے والیٹ, ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ کریٹ نیو والیٹ پہ کلک کرو گے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ بھی آپشن آ رہی ہے. اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا تو یہ نیچے والی آپشن آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کل کو اگر آپ اپنے موبائل سے ان انسٹال کر دیتے ہو, آپ کی ڈیوائس گم جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا نئی ڈیوائس میں لاگ ان کرنا ہے, تو وہ جو ہے نا اس آپشن سے جا کے آپ نے کیسے کرنا ہے نیچے والی, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا میں کریٹ والیٹ نیو والیٹ پہ کلک کر لیتا ہوں, یہ میں نے کلک کیا, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ سوچ رہے ہو کہ یار اسکرین ریکارڈنگ نہیں آ رہی, دوسرا موبائل پکڑ لیا, تو یہ جو لاگ ان والا پیج ہے نا یہ ریکارڈ ہی نہیں ہو پا رہا اسکرین ریکارڈنگ میں, تو اسی لیے مجھے مجبوراً دوسرا موبائل پکڑنا پڑا, ٹھیک ہے. اس کو کچھ نہیں کرنا, آپ نے یہاں پہ اوکے کر دینا ہے اور یہ کنٹینیو پہ کلک کر دینا, ٹھیک ہے. یہ والا پیج ریکارڈ نہیں ہو پا رہا تھا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم آپ کو بولے گا کہ ایک پن کریٹ کریں, ٹھیک ہے. اب اچھی بات یہ ہے کہ یہ والی جو پن ہے نا, یہ اگر آپ بھول بھی جاؤ گے تو مسئلہ نہیں ہے. وہ جو 12 ورڈز والا سیڈ فریز ہوگا نا اس کو نہیں بھولنا, ٹھیک ہے. یہ جو پاس کوڈ ہے اس کو آپ ریسیٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر بھی آپ اس کو ایسا رکھو کہ آپ کو بعد میں آسانی سے یاد رہے, ٹھیک ہے. میں ابھی آپ لوگوں کے لیے بڑا ایزی سا رکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ اس طرح کا رکھ لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے, مجھے بھی نہیں یاد, لیکن اس طرح جو ہے نا میں رکھ لیتا ہوں. لیکن آپ لوگوں نے اس طرح کا نہیں رکھنا, رکھ بھی سکتے ہو, خیر مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آگے آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھو اوپر انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یار آپ کی جو نیکسٹ پیج کے اوپر آپ کو جو شو ہوں گے نا کچھ ورڈز, ٹھیک ہے, 12 ورڈز,
ان کو جو ہے نا آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں سیو کرنا ہے، جو کہ آپ کو آپ کا والیٹ ریکور کرنے میں، کہیں اور لاگ ان کرنے میں، ڈیوائس گم گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیوائس چوری ہو گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے ان انسٹال کر دیا، موبائل ریسٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا نئی ڈیوائس میں آپ کرنا چاہ رہے ہو، تو کہیں بھی کرنے کے لیے، یا پی سی میں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ میں، ٹھیک ہے، تو یہ جو 12 ورڈز ہو گئے آپ کے کام آئیں گے، جو بھی آگے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں میں سارا آپ کو بتانا چاہتا تھا، اس پہ اوکے کر دیں، ٹھیک ہے، اور اب آپ کنٹینیو پہ کلک کر دیں۔ یہ چیک کرو، یہ ہیں وہ 12 ورڈ سیڈ فریز جن کو سیف رکھنا ہر صورت بہت ضروری ہے۔ یہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ نے ان کو ایک تو کسی کو شیئر نہیں کرنا، اور دوسرا ایسی جگہ پہ سیو کرنا ہے جہاں پہ آپ کو بھی کل کو مل جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ خود بھول جاؤ تو تب بھی آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا اگر آپ ان کو بھول گئے یا آپ نے گما دیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو پن تھا اس کو بھی آپ نے سیف رکھنا ہے، اگر یہ آپ کے پاس ہوگا نا تو وہ والا پن بھول بھی جاؤ گے ریکور ہوگا، ٹھیک ہے، ریسیٹ ہو جائے گا۔ اب جو ہے نا اس کو یہ انہوں نے ترتیب وائز لکھا ہوا ہے، اب اس کو ہم سیو کر لیں گے، پیجز پہ کر لو، ٹھیک ہے، اس کے بعد موبائل میں بھی کہیں کر لو، ای میل وغیرہ میں کہیں پہ اگر کرنا ہے، جیسے میں گوگل کیپ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہاں سے اس کو کر لیتا ہوں کاپی، ٹھیک ہے، اور یہ میں گوگل کیپ میں جا کے اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب گوگل کیپ یا اس طرح کی جو چیزیں اگر آپ نے کرنی ہے نا، جیسے یہ گوگل والوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے کرنا ہے تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جس ای میل آئی ڈی کے اوپر یہ بنا ہوا ہے گوگل کیپ آپ کا، ٹھیک ہے، اس ای میل آئی ڈی پہ موبائل اتھینٹیکیشن آن ہونی چاہیے، مطلب جب بھی آپ لاگ ان کرو، ٹھیک ہے، آپ کو کوڈ آئے موبائل میں، اس کے بعد لاگ ان ہو، ٹھیک ہے۔ بائنینس کا اکاؤنٹ جس ای میل پہ بنا ہوا ہے اس پہ بھی ایسا کرنا ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس ای میل کا موبائل اتھینٹیکیشن ہر صورت آن رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ موبائل میں کہیں بھی، جیسے میں یہاں سیو کر رہا ہوں نا، تو میں اس کو ملٹیپل ٹائم سیو کر لیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر کاپی پیسٹ کرتے ہوئے ہماری فنگر سے کچھ ورڈ جو ہے نا وہ چینج ہو جاتے ہیں یا ہل جاتے ہیں یا ریموو ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے نا میری بات، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ملٹیپل کر رہا ہوں تاکہ کل کو مجھے کاپی پیسٹ کرنا ہو تو تب بھی مسئلہ ہو۔ باقی وہ ابھی ہم سے پوچھے گا کہ یہ ترتیب سے لکھو، دیکھو یہ ترتیب سے لکھے ہوئے سارے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم واپس اس کے اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو بار بار جو ہے نا جب بھی ہم اس کے اندر جائیں گے ہم سے پن مانگے گا، یہ ہمارا لاگ ان جو ہے نا پن سے ہی ہوا کرے گا جب بھی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہے نا میں نیکسٹ پہ کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لاگ ان پن سے ہوا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کو صرف اس وقت چاہیے ہوگی جب آپ کا موبائل گم گیا ہے، آپ نے ڈیوائس چینج کرنی ہے، آپ کا موبائل ریسیٹ ہو گیا ہے، آپ نے ایک ڈیوائس میں کیا ہوا ہے دوسرے میں بھی کرنا چاہتے ہو، آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ آپ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس کام آئے گا۔ آپ نے جو ہے نا کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو نیچے اس نے کیا، انہیں سلیکٹ کرو لیکن لائن وائز کرو جیسے اس نے بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لائن وائز اب ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو سیو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں سے جا کے چیک کریں گے، ٹھیک ہے، سچویٹ مین گارمنٹ، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے جو ہے نا ہم اس کو لائن وائز کریں گے، ٹھیک ہے، کہ پہلے نمبر پہ کون سا تھا، دوسرے پہ کون سا تھا۔ اب دیکھو پہلے پہ آپ کا یہ والا تھا، ٹھیک ہے، دوسرے پہ مین تھا، تیسرے پہ گارمنٹ تھا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا، باقی بھی دیکھتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے۔ چائلڈ رومانس میجر، یہ آپ کو ہر دفعہ پن مانگے گا، چائلڈ رومانس، ٹھیک ہے، اور تھا میجر۔ آگے آپ اگر چلے جاؤ گے تو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے فکشن اللیگل ٹریول، انگوٹھا بھی آپ لگا سکتے ہو اپنا، فکشن اللیگل ٹریول، ٹھیک ہے۔ اب 3 ہی رہ گئے ہمارے، شائن، ایٹم، فیٹل۔ اب اس کا ہم نے دیکھنا آگے پیچھے کا، اچھا جی، فیٹل، ایٹم، شائن، ٹھیک ہو گیا۔ فیٹل، ایٹم، شائن، ویل ڈن لکھا آ گیا، مطلب ہم نے صحیح انٹر کیا، نہیں ہوگا دوبارہ ٹرائی کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے کر لیا، بہت ہی آسانی سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، سکون سے، ٹھیک ہے، میں نے کوئی جلدی کرنے کی کوشش نہیں کی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہے نا آپ نے وہ سیف رکھنی ہے، وہ آپ کو میں نے ساری باتیں سمجھا دی ہیں کہ انہی کی ساری گیم ہے، یہ آپ سے کبھی بھی نہیں مانگے گا، یہ آپ سے صرف پن مانگے گا، جب بھی یہ مانگے گا جب آپ نے ڈیوائس چینج کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا میں آپ کو بتا چکا ہوں، ڈیوائس چینج ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، ریسیٹ ہو گئی ہے، یا نیو ڈیوائس کے اندر آپ لاگ ان کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا اس کو ان انسٹال کر کے آپ نے دوبارہ انسٹال کر لیا، تب یہ آپ کے کام آئیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یا آپ کا پن کوڈ بھول گئے ہو آپ، وہ ریسیٹ کرنے کے کام آئیں گے۔ اب ہم ڈن پہ کلک کر دیتے ہیں، یہ ہم نے ڈن پہ کلک کیا تو یہ جی ہمارا سکسیزفلی اوکے ہو چکا ہے، ڈن پہ کلک کر دو، یہ آپ کا ٹرسٹ والیٹ ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن وغیرہ انیبل کرنے ہیں کر لو۔ اب یہ اس نے جو ہے نا بیسک آپ کو کچھ کوئنز دکھا دی۔ اب دیکھو مین جو کام تھا نا ہمارا ہو گیا، ہم نے اس کو سیو کر لیا، جو میں آپ کو بتاتا تھا، کہتا تھا کہ یار یہی چیز ہے، اس میں کوئی دیکھو پاسورڈ نہیں ہے۔ اب ایک دفعہ جب آپ کا لاگ ان ہو گیا نا، اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نے ڈیوائس چینج کرنی ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، یا کہیں پہ ڈیوائس گم گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تبھی آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی، ادروائز ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو جو ہے نا وہ پن جو میں نے بنایا تھا نا، وہ 2 دفعہ اپنا نیو پن انٹر کیا، اس کو سیو کر لو، وہ ایسا پن ہے اگر وہ گم گیا نا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان سیڈ فریز سے ریکور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کر لو، انگوٹھا وغیرہ لگانا ہے وہ آپ لگا لو، ٹھیک ہے، تو آپ کا اسی پن سے جو ہے نا لاگ ان ہوتا رہا کرے گا، جو پن آپ نے بنا کے رکھا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔
اب آگے جو ہے نا اس کے اندر کے جو فیچرز کچھ سمجھا دیتا ہوں میں. بالکل جو ہے نا سمپل چیزیں ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. کسی کو ہم نے کوئن سینڈ کرنی ہے یہ ہے, اس کے اندر ریسیو کرنی ہے یہ ہے, ٹھیک ہے. بائی کی آپشن بھی ہے, کارڈ وغیرہ سے کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ایک کوئن کو دوسرے کوئن میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر. اب یہ دیکھو کچھ کوئنس تو آپ کو نظر آ رہے ہیں, بٹ کوئن, ایتھیریم, بی این بی, اسمارٹ چین, ٹھیک ہے. کچھ کوئن تو آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ جب لاگ ان کرو گے پریشان نہیں ہونا کہ یار میں نے اگر TRX یا میں نے اگر سولانہ اس کے اندر میں نے سینڈ کرنا ہے تو وہ میں کیسے کروں گا, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ مزید کوئنز اس میں ایڈ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. ان کا ایڈریس آپ لے سکتے ہو. وہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے لیے جو ہے نا آپ اس جگہ پہ جاؤ گے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کلک کرو گے, یہ دیکھو سرچ آ گیا. اب فرض کرو یہاں پہ آپ نے TRX یا پھر SOL, سب سے زیادہ لوگوں نے SOL, BNB اس طرح کے کوئن لیے ہوئے ہیں, SOL کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. SOL لکھو, ٹھیک ہے. یہ آپ کا سولانہ آ گیا, ٹھیک ہے. آپ نے سمپلی اس کو آن کر لینا تاکہ یہ نظر آئے آپ کو. یہ آپ نے آن کر لیا, بس بیک کر لو. اب آپ غور کرو, آپ کو سولانہ نظر آ گیا, ٹھیک ہے. کوئنس کی پرائس بھی آ رہی ہے, $190 کا بھی چل رہا ہے, سب کی پرائس لکھی بھی آ رہی ہے. ہمارے پاس ابھی کوئی کوئن نہیں ہے, زیرو ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور کوئن ہم کر لیتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. دوبارہ میں جو ہے نا ادھر اوپر چلا جاتا ہوں اس جگہ پہ, یہ دوبارہ یاد کر لو, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جا کے TRX, ٹھیک ہے. TRX کر لو, شپ بھی کر سکتے ہو آپ, ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے نا میں بیک کرتا ہوں, یہ دیکھو آپ TRX, آپ کو ٹرون نظر آ گیا, ٹرون کو TRX بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد شپ بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. SHIB, یہ آپ کا شب آ گیا, شبا انو, ٹھیک ہے. اب شبا انو آپ لکھو گے نا, شب کے جیسے بہت سارے کوئنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے شب ہی کرنا ہے. یہ آپ کو شبا انو جو نظر آ رہا ہے نا, یہ مین پہ یہی آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو باقی جو کوئن ہے نا, اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کے اندر یہ جو کوئن ہے نا, جیسے کتنے کوئنز ہیں, یہ بائنانس میں ہے ہی نہیں. اس میں بڑے بڑے مزے کے کوئنز ہیں جو آپ کے لینے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ویڈیوز میں بھی بتاؤں گا, لوگ بھی بتاتے رہتے ہیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئنز بھی آپ لے سکو گے, چھوٹے چھوٹے کوئن ہیں شپ کی طرح, جو کہ بائنانس میں پتہ نہیں کب کب جا کے لانچ ہوں گے سال کے بعد, لیکن جہاں پہ آپ ان کو نا پرچیز کر سکتے ہو. خیر ابھی ہم نے شبا انو ہی کرنا ہے تو اس کو کرتے ہیں. یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا تو یہاں پہ آ گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مان لو کہ آپ ایک کوئن ہے جی, وہ ہے ہی نہیں بائنانس میں, اس کو آپ پرچیز کرنا چاہتے ہو اس کے اندر, ٹھیک ہے. اس کا آپ لاگ ان ID, مطلب اس کا آپ ایڈریس لینا چاہتے ہو, تو دوبارہ آپ اس کے اوپر جاؤ, ٹھیک ہے. جیسے فرض کرو سیف مون جو ہے نا ایک بڑا فیمس کوئن ہے, ٹھیک ہے. اب میں بتا رہا ہوں تو لے کے نہ بیٹھ جانا, لوگ اس سے پروفٹ بنا چکے ہیں. خیر اس طرح کے جو کوئن ہے وہ بندہ لے کے رکھ لے تو کام آتے ہیں. اب دیکھو کتنے کوئن ہیں. اب اس میں یہ ہے سیف مون, اس کو میں جو ہے نا اوکے کر لیتا ہوں. اب یہ کہ میرے پاس ایڈریس آ جائے گا سیف مون کا, یہ دیکھیں نیچے آ گیا, تو میں لوگوں کو سیف مون سیل پرچیز کر سکتا ہوں. اب یہ جو ہے نا بائنانس کے اندر نہیں ہے کوئن, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کوئن ہے, ایسا کوئن ہے کہ آپ یہیں پہ لے کے رکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. یہ میں نے ویسے کوئن لیا بھی تھا پاسٹ میں اور بڑا مجھے پروفٹ ہوا تھا, میں پھر اس میں سے نکل آیا تھا باہر. اچھا تو یہ اس طرح جو ہے نا آپ یہاں سے سارے کوئنس ایڈ یہاں پہ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اب مان لو مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب جی آپ نے جو ہے نا بائنانس میں ظاہر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ کے پاس کوئن پڑا ہے جی ایتھیریم, آپ کے پاس پڑا ہے سولانہ, آپ کے پاس پڑا ہے جی BNB, آپ کے پاس TRX پڑا, مطلب کوئی بھی کوئن ہے وہ آپ یہاں پہ سینڈ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اب وہ کیسے کرنا ہے, یہاں پہ ریسیو کرنے کے لیے ریسیو پہ کلک کرو گے, یہاں سے بائنانس میں سینڈ کرنے کے لیے سینڈ پہ کلک کرو گے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ابھی ہم کوئی کوئن بائنانس سے یہاں پہ سینڈ کر لیتے ہیں. ابھی ہمارا والٹ بالکل زیرو ہے, ٹھیک ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, سمپلی ریسیو پہ کلک کر لیتا ہوں. یہ میں نے ریسیو پہ کلک کیا, ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے بولا ہے جو ہمارے کوئن چوز کیے تھے نا, ٹھیک ہے, وہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آ رہے ہیں یہاں پہ سرچ میں, ٹھیک ہے. بس ختم ہو گئے مین کوئنز یہاں پہ آ رہے ہیں. جو نہیں آ رہے ہوں گے وہ آپ نے اس آپشن سے جا کے ایڈ کر لینے ہیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم نا ٹرون ذرا سستا کوئن ہے, اب ٹرائی ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے. واپس میں کر لوں گا اس کے اندر کیونکہ میں آپ کو سیڈ فریز دکھا چکا ہوں. تو ویڈیو میں میرا, اب دیکھیں ویڈیو میں نے آپ کو سیڈ فریز دکھایا نا, اب یہ والا سیڈ فریز آپ اپنے اکاؤنٹ میں لگا کے چیک کرنا ذرا, سب کے پاس کھل جائے گا. یعنی میرا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے بڑے آرام سے. سو یہ کسی کے پاس جانا نہیں چاہیے, ویسے آپ ٹرائی کرنا. یہ میں ٹرون پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ میں ٹرون ریسیو کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. اب آگے یہاں بھی غور سے دیکھ لو, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے آپ کو QR کوڈ بھی دے دیا ہے, یہ ایڈریس بھی لکھا ہوا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. QR کوڈ سے بھی آپ کر سکتے ہو, اکثر دوسرے موبائل سے پکڑ کے اس طرح کر کے, یا اس کو سیو کر کے بھی آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اب جو ہے نا آپ کیا کرو گے, یہاں پہ کاپی پہ کلک کرو گے, ٹھیک ہے. شیئر کرنا ہو, کسی سے پیسے منگوانے ہو تو یہ بھی کلک کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اس میں آپ اماؤنٹ بھی سیٹ کر سکتے ہو. جیسے آپ نے کسی بندے سے $5 لینے ہیں, یہاں پہ $5 لکھ کے اوکے کر دو, وہ بندہ جب کلک کرے گا تو آٹومیٹکلی $5 آ جائیں گے. تو سمپلی میں کیا کرتا ہوں, اس کو کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے. یہ میں نے اس کو کر لیا کاپی, یہ کاپی ہو چکا, ٹھیک ہے, میسیج آ گیا. اب میں چلا جاتا ہوں سیدھا بائنانس کے اندر, ٹھیک ہے. یہ جو سیڈ فریز ہے اس کو بھی کھلا رہنے دیتے ہیں, کام آ سکتا ہے. یہ میں چلا گیا بائنانس کے اندر, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں کیا کروں گا, یہاں سے وہاں کوئن سینڈ کرنے کے لیے یہ بھی آپ چیز سمجھ لو. دیکھو بائنانس جب آپ نے P2P سے وڈرا کرنے ہوتے ہیں نا, اس کا طریقہ الگ ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے بروکر میں سینڈ کرنی ہے, ٹرسٹ والٹ میں سینڈ کرنی ہے, کسی ویب سائٹ پہ انویسٹ کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اس کا طریقہ سیم ہی ہے. تو بائنانس میں جا کے آپ سیدھا والٹ کے اوپر جاؤ گے. والٹ کے اندر جانے کے بعد ہم جائیں گے وڈرا کے اوپر, ٹھیک ہو گیا. یعنی یہاں سے ہم نے پیسے وڈرا کرنے ہیں اور وہاں پہ ڈپوزٹ کرنی ہے, تبھی وہاں ہم نے ریسیو سلیکٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. اب میں ذرا وڈرا کے اوپر کلک کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. میرے پاس فرض کرو کہ میرے پاس جی ٹرون پڑے ہوئے ہیں, تو میں نے پیسہ انویسٹ کیا, تو میں چاہتا ہوں یار میں نے سال کے لیے رکھنے ہیں, تو میں ادھر ہی رکھ لوں, یا میں اپنی سیفٹی کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا میں نے وڈرا پہ جب کلک کیا تو یہاں پہ میں
TRX सेंड कर रहे हैं ना हम, तो TRX सर्च कर लूँगा, ट्रॉन भी कहते हैं और TRX भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे TRX ही आएगा, ठीक है। ये मैंने ओके कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास काफ़ी सारे कॉइन पड़े हुए हैं। अब क्या करना है, मैंने वहाँ से जो एड्रेस कॉपी किया था, दोबारा जाके मैं दिखाता हूँ। ये जो एड्रेस हमने यहाँ से कॉपी किया हुआ था, ठीक है, दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं। इस एड्रेस को हमने इस जगह पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसने नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया। अगर नहीं करेगा तो आपने TRC20 कर सकते हो। अच्छा, एक और बात आप माइंड में रख लो, एड्रेस हमारा पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप वापस आओगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ TRX ही सेंड करनी है इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। कोई और कॉइन ना कर देना गलती से सेंड, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि जिस कॉइन का एड्रेस होगा उसी को करना है। अगर हमने BNB करने होते ना, यहाँ पे हम BNB का एड्रेस पकड़ते, ठीक है। जो कॉइन हमें लिस्ट में नहीं भी शो हो रहा, वो कॉइन भी अगर यहाँ पे रिसीव करना है तो उसका एड्रेस हम निकालेंगे। तो चलो अब हम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है जी मिनिमम जो है ना 1.98 ट्रोन आप कर सकते हो, ठीक है। ये बाइनास ने लिखा हुआ है। तो हम जो है ना मिनिमम 9.8 को छोड़ो 2 ट्रोन कर लेते हैं, ठीक हो गया। 2 ट्रोन हम सेंड करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जी 3 ट्रोन आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। ज़ाहिर आप तो 2 नहीं करोगे, 2 ट्रोन तो वैसे ही मतलब कह लें कि 20-25 रुपये के बनते हैं। 1 ट्रोन फीस लगेगी, ठीक है। अब आप गौर करो, मैं 2 ट्रोन कर रहा हूँ, 1 ट्रोन फीस लगेगी, तो टोटल 3 ट्रोन जा रहा है, ठीक है। अच्छी खासी फीस मुझे ऐसी फील हो रही है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, फ़ीस आपकी 1 ट्रोन ही लगेगी। 1 ट्रोन मीन 8 सेंट, आज के 8 सेंट मीन के 15-16 रुपये बस, ठीक है। आप इधर 10 करोड़ चाहे सेंड कर लो। अब गौर करो ज़रा, मैं 2 ट्रोन की अगर 1 ट्रोन फीस पड़ रही है तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। फर्क करो मैं यहाँ 200 ट्रोन सेंड करता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं 200 ट्रोन सेंड करूँगा ना तो फीस तब भी सिर्फ 1 ट्रोन ही पड़ेगी, यानी कि 0.99 ये लिखी हुई आ रही है, ठीक है। और 199 ट्रोन वहाँ पे मिलेंगे। सो समझ ये आई कि एक ट्रोन फीस लगनी है आपकी, ठीक है। आप यहाँ पे अमाउंट 10 करोड़ की सेंड करो, ठीक है। यही तो क्रिप्टो की बात है कि पूरी दुनिया में इधर उधर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कितना मसला होता था। अभी इस मेथड के थ्रू आप दुनिया के अंदर जनाब 1 अरब रुपया सेंड कर दो इस तरह, आपकी फ़ीस कितनी पड़ेगी? 8 रुपये 10 रुपये। समझ आई बात? चलो खैर 200 ट्रोन मैं करने नहीं वाला, मैंने आपको सिर्फ समझाना था। मैं सिर्फ कर रहा हूँ टेस्ट के लिए 2 ट्रोन, ठीक है। तो बल्कि हमने वापस भी तो वहाँ से सेंड करने हैं, ठीक है। वो भी चेक कर लेंगे वहाँ फीस लगती कि नहीं। हम 5 ट्रोन कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि 10 ट्रोन कर लेते हैं। 10 ट्रोन हम सेंड करते हैं, वापस यहाँ पे वापस सेंड कर लेंगे, तो आपको विड्रा का भी मेथड पता चल जाएगा, ठीक है। सो ओके हो गया, एड्रेस कॉपी किया, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिख दी जो भेजनी है, ठीक है। और उसके बाद और आपने कुछ भी नहीं करना, बल्कि मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं इसको 11 कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे हमें 10 रिसीव हो जाए। ये मैंने 11 कर दिया, ठीक है। अब वहाँ पे हमें 10 ट्रोन रिसीव हो गए। अब मैंने विड्रा पे क्लिक कर देना, ठीक हो गया। गौर कर लिया आपने, देख लिया, ये मैंने विड्रा पे क्लिक कर दिया, ओके। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि 11 ट्रोन तुम सेंड कर रहे हो, 1 ट्रोन फीस कट रही है, 10 ट्रोन वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। एड्रेस को एक दफ़ा आपने कन्फर्म कर लिया करना है ऐसे करके, ठीक है। शुरू में TR आ रहा है, एंड में A9 आ रहा है, ठीक है। तो वो आप देख लो जाके, थोड़ा सा ना ऐसी तसल्ली के लिए, वैसे इतना मसला होता नहीं है, लेकिन आप तसल्ली के लिए कि देखो शुरू में TR आ रहा है, एंड में AE आ रहा है, ठीक, A9 आ रहा है सॉरी। तो वहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, एंड में A9 आ रहा है, ठीक हो गया। चलो जी, मैंने कन्फर्म पे क्लिक करने लगा हूँ, ये मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, एज़ यूजुअल हमें कोड आएंगे, तो सेंड कोड पे आपने ज़रूर क्लिक किया करना है ताकि आपको कोड रिसीव हो। अब इस कोड से पता चलता है कि बाइनास की कितनी सिक्योरिटी है, यानी बाइनास का अकाउंट कोई हैक भी कर लेना। जैसे मान लो ये आपका अकाउंट मेरे पास होता, मोबाइल नंबर आपका लिखा होना था, ठीक है, ईमेल आपका होना था, तो मैं आपके अकाउंट को खोल के देख भी लेता पर कुछ नहीं सकता था। बाइनास का ये सुकून है। तो चलो कोड वगैरह एंटर कर दिए, मैं सबमिट क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने सबमिट किया, तो चलो ओके हो गया। एक तो अब हम टाइम देख लेते हैं कितना टाइम लगता है, वो भी मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, ठीक है। ऊपर ये टाइम आप देख लें, 8:04 हुए हैं अभी। अब हमने वहाँ ट्रस्ट वॉलेट में जाके उसको रिफ़्रेश करके देखना है कि यहाँ पे रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो कितनी देर में होंगे, ठीक है। बिल्कुल बैक कर लो, होम पे आ जाओ, इसको यूँ करके आपने रिफ़्रेश करते रहना, ठीक है। बाइनास वाला लो आ गए, इतनी जल्दी आ गए यार, ये देखो फ़ौरन आ गए। वहाँ पे वैसे उन्होंने लिखा था 10-20 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। ये देखो 8:04 हुए थे, 5 मिनट हुए हैं अभी, ठीक है। तो चलो आगे, यानी स्पीड चेक करो यार, तुम कमाल हो गया ये तो, ठीक है। ये जी मुझे रिसीव हो गए, ठीक है। बस जनाब अब दुनिया जाए भाड़ में, बाइनास जाए भाड़ में, इलीगल हो जाए, बैन लग जाए, कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे आप गुजर जाओ तो ये कहीं नहीं जाने वाले, ये इधर ही पड़े हुए हैं, ठीक है। और इनकी मेन की कौन सी है जो कि कभी आपसे ना घूमनी चाहिए ना किसी के हाथ लगनी चाहिए, वो है सर आपकी, यहाँ पे हमें शो हो रही है ये, ठीक हो गया। ये है, ये तो मेरा डिमी अकाउंट है तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना नहीं। अब हम जो ट्रोन है उसको यहाँ से विड्रा करते हैं और बाइनास के अंदर सेंड करते हैं, ठीक है। सेंड पे जाके ट्रोन सेलेक्ट कर सकते हैं या ट्रोन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं ट्रोन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने ट्रोन पे क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। अब मैं जो है ना यहाँ पे सेंड का बटन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने सेंड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनास का दिया हुआ एड्रेस हमने लिखना है और यहाँ पे कितने ट्रोन सेंड करने हैं वो लिखने हैं, ठीक है, और कंटिन्यू करना है। अब मैं बाइनास में जाता हूँ, वहाँ से ट्रोन का एड्रेस पकड़ता हूँ अपना, ठीक हो गया। तो अब बाइनास में जाके मैं क्या करूँगा, डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, क्योंकि अब हमें वहाँ से विड्रा करना है और बाइनास में डिपॉजिट करना है। तो मैंने ये डिपॉजिट पे क्लिक किया।
آگے میں نے TRX کا مجھے ایڈریس چاہیے تو TRX میں نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ TRX آ گیا. اس نے بولا جی ایڈریس کون سا، تو ایڈریس ہم TRX کا ٹرون کا یہی والا یوز ہوتا ہے، تو یہی ہم کلک کریں گے. ٹھیک ہے، یہ میں نے سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا یہاں سے سمپل کاپی کر لینا اور کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے، یہ میں اس کو کلک کرتا ہوں، یہ ہو گیا آپ کا کاپی. ٹھیک ہے، اب واپس اس کے اندر جاتے ہیں. اس کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا ہم پیسٹ کر دیں گے اس جگہ پہ. یہ پیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، غلطی کوئی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جو ہے نا تسلی کر لینی. اینڈ میں TY آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں کیا آ رہا ہے جی TL آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ وہاں پہ جا کے آپ نے دیکھ لینا ایک دفعہ دوبارہ شروع کے اینڈ کے بعد. ٹھیک ہے، مطلب صحیح ہے، کوئی اصل میں کاپی پیسٹ کرتے ہوئے ہم سے مس تو نہیں ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ نے سارے ٹرون کرنے ہیں تو آپ نے میکس پہ کلک کر دینا، یا جتنے کرنے ہیں آپ اتنے کر سکتے ہو. جیسے فرض کرو ہم یہاں پہ 5 ٹرون لکھ کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے بولا کہ جی یہ آپ کے 5 ٹرون 40 سینٹ کے ہیں، یہ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو خیر سارے ہی کرتے ہیں، ہمارے میکس پہ کلک کر دیتے ہیں. میکس پہ کلک کیا، اس نے بولا 10.01 ٹوٹل ہمارا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی جو اماؤنٹ بن رہی ہے کتنے ڈالر وہ بھی آ گیا کہ 81 سینٹ بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے، سمپل کنٹینیو پہ کلک کر دینا. یہ اوپر جو آ رہا ہے کنٹینیو. ٹھیک ہے، یہ میں نے کنٹینیو پہ کلک کر دیا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. تو آگے یہ والا پیج آ گیا. ٹھیک ہے، اس میں بتا رہا ہے کہ جی 10 ٹرون جا رہا ہے، یہ اس کی ویلیو ہے، یہ والا آپ کا کوئن جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس ایڈریس میں جا رہا ہے. یہاں سے پھر ایک دفعہ نا آپ نے ایڈریس کنفرم کر لینا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے دیکھ لینا بائنانس میں شروع میں TL ہے، اینڈ میں یہ ہے، تو اوکے ہے. ٹھیک ہے، اس کی فیس کوئی نہیں لگ رہی. اکثر کوئنز ہوں گے ان کی نا فیس لگے گی، اس کی کوئی نہیں لگ رہی فیس. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل ہمیں اتنا کا اتنا ہی ریسیو ہو جائے گا، حالانکہ وہاں پہ فیس لگی تھی. اب ہم نے کنفرم پہ کلک کر دینا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ دوبارہ دیکھ لو، اس پیج پہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، کنفرم پہ میں کلک کر دیتا ہوں. یہ میں نے کنفرم پہ کلک کیا. ٹھیک ہے، اب آگے سے میرے سے پن مانگے گا. میں نے انگوٹھا لگایا ہوا ہے. کون سی پن؟ جو ہم نے پن 2 دفعہ لکھ کے رکھی تھی. پن وہی جو ہم نے کریٹ کی تھی، 12 ورڈز والا سیڈ فریز نہیں، جو ہم نے پن کریٹ کی لاگ ان کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ چیک کریں جی، یہاں پہ ہمارا جو ٹرون ہے وہ ہو چکا ہے 0. ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو ہمارا ٹرون ٹرانسفر ہو چکا ہے، یہ مائنس لکھا ہوا آ گیا. پہلے پلس لکھا آیا تھا کہ آئے تھے. اب یہاں سے ہمارا جو ٹرسٹ والیٹ ہے وہ 0 ہو چکا ہے. ہم باہر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں. لو جی بالکل 0 ہو چکا ہے معاملہ. اب ہم کیا کرتے ہیں، بائنانس کے اندر جا کے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں ملا ہے نہیں ملا، کب ملے گا. ٹھیک ہے، تو میرے پاس پہلے بھی بائنانس میں ٹرون پڑے ہوئے تھے تو اس سے شاید آئیڈیا نہ ہو پائے. اب ہم کیا کریں گے، اس کو چیک کرنے کے لیے کہ میں کتنی دیر میں یہ ریسیو ہوتا ہے، بائنانس کے اندر ڈپوزٹ ہسٹری میں جا کے نا ہم چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ای میل بھی آتی ہے، بلکہ یہ دیکھو مجھے اوپر جو ہے نا بائنانس کا یہ آ چکا ہے. میں نوٹیفیکیشن اوپن کرتا ہوں، یہ دیکھو یہ ڈپوزٹ کا آ رہا ہے. یہ نیچے جو ہم نے ودرا کیے تھے یہ اس کا اس وقت آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو فوراً ہی آ گئے، مطلب یہاں بھی جو ہے نا فوراً ہی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے آپ لوگ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہو. ڈپوزٹ میں جاؤ گے نا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ڈپوزٹ میں جاؤ گے، جا کے کوئی بھی کوئن سلیکٹ کر لو، لیکن اب چلو TRX سلیکٹ کر لو. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ کراس کر دو. ٹھیک ہے، اس جگہ پہ آپ نے جانا ہے، اس جگہ پہ یہ ہے اس کی ہسٹری ڈپوزٹ کی. ٹھیک ہے، ڈپوزٹ ودرا دونوں کی ہسٹری آ رہی ہوتی. یہ ہم نے جب سلیکٹ کیا نا تو آپ غور کرو کہ یہاں پہ آپ کو سب کچھ نظر آئے گا کہ یہ دیکھو یہ آپ کو کمپلیٹڈ ہو چکے ہیں. 10 آپ کو ٹرون مل چکے ہیں جو بھی ہم نے وہاں سے ودرا کیے تھے، بنا کسی فیس کے ملے ہیں. ٹھیک ہے، بائنانس نے فیس لی ہے لیکن دیکھو ٹرسٹ والر نے فیس نہیں لی. ٹھیک ہے، اسی طرح ودرا کا آپ نے ہسٹری دیکھنی ہو تو ودرا سلیکٹ کریں گے تو ودرا کی ہسٹری نظر آ جائے گی آپ کو. تو اسی طرح نا آپ نے چھوٹی موٹی اماؤنٹ کر کے چیک کر لیا کرنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ نے کوئن کرنا ہے نا، جیسے مان لو کہ آپ کے پاس تو ظاہر ہے مجھے پتا ہے سولانا اور اس طرح کے ایتھیریم یہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایتھیریم کی فیس ہوتی ہے، مطلب ایتھیریم سولانا یہ نہیں، آپ نے ٹرون کی فیس نہیں ہے. کچھ کوئن کی فیس کم ہے، کچھ کوئن کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سولانا کرنا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے سولانا سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سولانا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ریسیو پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ریسیو پہ کلک کریں گے، یہ اس کا ایڈریس نیچے آ رہا ہے، یہ آپ کاپی کر لیں گے ایڈریس. ٹھیک ہے، اور بائنانس میں جا کے آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں. میرے پاس اس ٹائم اس اکاؤنٹ کے اندر سولانا پڑا نہیں ہوا. بائنانس پہ جا کے آپ نے ودرا پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں سے SOL سلیکٹ کرنا ہے، یہ نیچے ہوا ہے SOL آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے اس کا ایڈریس پیسٹ کر دینا ہے. یہ ایڈریس پیسٹ ہو گیا، آٹومیٹکلی اس نے نیٹ ورک سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا نیچے نیٹ ورک کی فیس بھی آ رہی ہے، سولانا میں ہے 0.01 سول. اب یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھ لو کہ یہ ابھی کے حساب سے $2 کے آس پاس فیس بنتی ہے. دیکھو TRX میں کوئی فیس نہیں لگی، یہاں سے جب گیا تھا تو فیس لگی تھی ان کی. ٹھیک ہے، 1 TRX. اب سولانا کی 0.1 جو کہ $2 ہے. اب آپ $10 کر رہے ہوگے نا تو اس میں سے $2 تو آپ کے یہ کٹ جائیں گے. اب آپ یہاں پہ 1,00,000 سولانا سینڈ کرو یا آدھا سولانا سینڈ کرو یا $10-20 کرو. ٹھیک ہے، فیس آپ کی اتنی لگنی ہے. بری بات یہ ہے کہ $2 فیس لگ رہی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ ادھر کروڑوں روپیہ چاہے سینڈ کرو لگنی $2 ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ڈیفرنٹ کوئن کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ایتھیریم کی بہت زیادہ ہوتی ہے، بٹ کوئن کی، ایتھیریم کی، ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ جو بڑے کوئن ہے نا، یہ ظاہری بات ہے بڑی مقدار میں آپ کے پاس ہوئی $25 کے، تو آپ سینڈ کرو تو پتہ چل جی $5-10 فیس کٹ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر ہے بڑی مقدار میں ہوں گے تو تبھی آپ نے کرنے ہیں. باقی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. جیسے سویپ ہے، سویپ پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو سویپ میں کیا ہوتا ہے، کچھ نیٹ ورک کے جو کوئنز ہوتے ہیں نا، ان کو جو ہے نا آپس میں آپ سویپ کر سکتے ہو، ایک کوئن سے دوسرے میں جا سکتے ہو. ہر کوئن کو دوسرے میں آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. بائی کے آپشن پہ جا کے بھی چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بائی کرنے کے لیے آپ یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے نا کارڈ وغیرہ کے تھرو بائی بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے وہ کام آپ نے کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہ لکھا ہوا ہے، مان لو کہ میں اس کو 150 جو ہے نا TRX یہاں سے بائی کر لیتا ہوں، لیکن دیکھیں وہ نوٹ اویلیبل لکھا ہے. اس کے جو مزید فیچرز ہیں نا، خاص طور پہ جو کوئی بائنانس میں نہیں ہے وہ آپ نے لینا ہے، تو وہ کس طرح لینا ہے وہ آپ اس میں لے سکتے ہو، ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا بتاتا ہوں. یہ آپشن ہے، اس کے اندر جا کے آگے جو ہے نا اس کی آپشن آتی ہے ساری، لیکن وہ تھوڑا سا نا اسی طرح وہ بھی سمجھنے والا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی جو ہے نا آپ نے بچ کے رہنا ہے، بہت ہی سمجھنے والا طریقہ ہے. وہ میں طریقے سے جو ہے نا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بھی سارا سمجھا دوں گا. تو آپ دنیا بھر کا کوئی بھی کوئن جو بائنانس میں نہ بھی ہو نا، نیو کوئن آتے ہیں، لانچ ہوتے ہیں، بڑا موقع ہوتا ہے ان سے پروفٹ کمانے کا، لیکن ہم لوگ نہیں لے پاتے بائنانس میں نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں. اب سب سے زیادہ ضروری بات اینڈ میں سن لو، ٹھیک ہے. میں بتا رہا تھا کہ میں آپ کو اپنے دوست کی ایک بات بتاؤں گا، اس کے ساتھ فراڈ ہوا بیچارے کے ساتھ، وہ کیسے ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی سٹوری سے نا پوری بات آپ سمجھو گے. اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے. وہ جو کوئنز وغیرہ ہم چھوٹے لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اکثر V1 اس کا اولڈر ورژن اس پہ ہوتے ہیں، وہ بعد میں V2 پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. وہ آپ ان چیزوں میں پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی نئے بندے کو، ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، اس نے ٹیلی گرام وغیرہ، آپ کو پتا بہت یوز ہوتا ہے اس کے اندر. ٹیلی گرام میں ظاہر ہے کرپٹو کی بڑی انفارمیشن سارا کچھ ہے، لیکن 2 نمبر لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس نے کسی گروپ وغیرہ میں پوسٹ کر دیا کرپٹو میں کہ یار مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے ٹیلی گرام میں. تو وہاں سے ٹرسٹ والٹ کی ٹیم نے ان سے رابطہ کیا. ایسی ٹیم، مطلب اتنی ساری ٹیموں نے رابطہ کر لیا اس سے، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. تو اس نے بیچارے نے کہا چلو یار اچھی بات ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں ٹرسٹ والٹ والے. انہوں نے اس کو ایک لنک دیا، لنک میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ آپ اپنے جو سیڈ فریز ہیں انٹر کریں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے، ٹھیک ہے. اس نے ویب سائٹ کھولی، وہ ٹرسٹ والٹ کے ٹائپ کی لگ رہی تھی. اس نے جو نا وہاں پہ سیڈ فریز وغیرہ انٹر کر دیے، ٹھیک ہے. بس سمجھ لو وہ تھے ہیکر، اور ٹرسٹ والٹ کے اس کے سیڈ فریز اگلے بندے کے پاس گئے. اس نے بیچارے نے کھول کے دیکھا، غائب، $1800 غائب. سوچو ذرا کتنی آسانی سے. یہی کام بائنانس میں کوئی نہیں آپ کے ساتھ کر سکتا اتنی جلدی، ٹھیک ہے. جتنا مرضی زور لگا لے نہیں کر، گن پوائنٹ پہ کوئی کر سکتا ہے آپ کے پاس کھڑا ہوا، آپ کا موبائل چھین لے، ای میل اپنے کنٹرول میں لے لے، موبائل نمبر اپنے کنٹرول میں لے لے، اور پیسے ٹرانسفر کر کے پھر آپ کو موبائل پکڑا کے چلا جائے، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن ویسے کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس بیچارے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا کہ اس کو نہیں پتا تھا. اس نے وہ سیڈ فریز اگلے بندوں کو جیسے تیسے دے دیا. اب ایک بات مائنڈ میں رکھ لو، ساری باتوں کا ایک جواب، ٹرسٹ والٹ کی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹرسٹ والٹ کے جو سیڈ فریز ہیں، یہ جو ہم نے بنائے ہیں یہاں پہ میں نے سیو کیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے ایک تو لائن میں سیف رکھنے ہیں، کوئی ان میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. ملٹیپل جگہوں پہ سیو کر لیں، ٹھیک ہے. اتنی ملٹیپل پہ بھی نہ کر لینا کہ جناب پورے محلے کو پہنچے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے. یہ آپ سے گم بھی نہیں ہونے چاہیے اور کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگنے چاہیے، سمپل. اور ٹرسٹ والٹ کی کوئی ٹیم نہیں ہے. آپ جب کرپٹو میں آگے جاؤ گے آپ کو بڑے اس طرح کے لوگ اکثر ملیں گے ٹیلی گرام میں ادھر ادھر کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا آپ بچ کے رہا کرو. کرپٹو کرنسی کے اندر بہت ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، دنیا کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، مجھے 15 سال ہو گئے ہیں فوریکس کی فیلڈ میں، آن لائن فیلڈ میں. بہت اسکیم تھے پہلے بھی، لوگ ہر طریقے سے دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن دھوکہ کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اپنے پیسہ چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. سب سے بڑی بات یہ کہ پیسہ آپ دھوکہ کسی سے کرتے تھے، اپنے بینک میں وڈرا کرتے تھے تو اپنے ملک میں آپ پکڑے جاتے تھے. لیکن کرپٹو کرنسی میں کوئی کسی کو پکڑ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس میں دھوکہ پہلے سے بھی زیادہ ہے. تو آپ نے بچ کے رہنا ہے، ہر چیز سے بچ کے رہنا ہے آپ نے. یہ اکثر جو لوگ آپ کو بولتے ہیں نا کہ یار ہم آپ کو سگنل دیں گے، اس ویب سائٹ میں ڈپوزٹ کرو، بڑا سگنل ہوگا، یہ ہوگا، پروفٹ ہوگا. تو نہیں، اس کو بولو بھائی سگنل دینا دے دو، اچھا بندہ ہے، چیک کر لو اس کو کچھ دن، سگنل اچھے ہیں. تو بائنانس کے اندر ٹریڈنگ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں کہ وہ جس ویب سائٹ میں کہہ رہا ہے ادھر پکڑ کے ڈپوزٹ ٹھوک دیا. تو یہ آپ نے کام نہیں کرنا بالکل بھی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بڑے تیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی. جو بھی باتیں چیزیں میرے سے مس ہو گئی ہوں گی ویڈیو بناتے ہوئے، کمنٹس کے اندر پوچھ لو، اس کا نیا ایک ویڈیو بنا لیں گے، اس میں مزید چیزیں بتا دیں گے. کوئنز وغیرہ اس سے چھوٹے موٹے کیسے لینے ہیں وہ بھی پوری ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. ویڈیو کو سیو کر کے رکھ لو لنک اس کا کہیں پہ، جب بھی ضرورت پڑے گی اس کو آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے. اسی طرح کی مزید ویڈیوز میں بناتا رہوں گا. ٹائم لگتا ہے مجھے پتہ ہے، آپ لوگ بولتے رہتے ہو، تو 20-25 دن کے بعد ہی کہیں جا کے میرا ٹرسٹ والٹ کا ویڈیو آیا ہے. لیکن ویڈیو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار ہر چیز کلیئر ہوگی اس کے اندر، ٹھیک ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے، میں یوٹیوب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ یار جو چیز لوگوں نے نہیں بتائی نا، جس چیز کی کمی رہ گئی ہے، ورنہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں کہ میرے پاس وہ آتے ہیں، میں یوٹیوب کا ہی لنک نکال کے آپ کو کسی اور بندے کا دے دیتا ہوں کہ یار اس بندے نے یہ چیز صحیح بتائی ہوئی، آپ یہ دیکھ لو. ضروری نہیں کہ میں ہی اس کو بتاؤں یا آپ کو ویٹ کروانے میں لگ جاؤں کہ یار میں بناؤں گا تو بتاؤں گا آپ کو ویڈیو. لیکن جو چیز نہیں مجھے وہاں پہ سمجھ آ رہی، نہیں مجھے وہاں پہ نظر آ رہی آپ لوگوں کے لیے، وہ میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. بہت ہی آسانی سے کرپٹو کی ایوری تھنگ سیکھنے کے لیے ثاقب بھائی کو جوائن کرو. بھائی کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن فیس ہے وہ
آپ نہیں پے کرتے نا تو آپ پہ قرض رہتا ہے اتنی محنت کے بعد. لائک کرنا ہے, سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لینا ہے, اور اگر کیا ہوا ہے تو آپ نے کمنٹس جو ہے نا آپ نے ضرور کرنا ہے. باقی واٹس ایپ کا نمبر ہے, کوئی کوشچن وغیرہ وہ پوچھ لیا کرو, ٹھیک ہے. ابھی بہت سارے لوگوں کے کمنٹس اور واٹس ایپ کے اندر بہت سارے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں مجھے, ٹھیک ہے, کیونکہ الحمدللہ اپنی ٹیم بڑی ہو گئی ہے اب, لیکن میں نہیں سب کو رپلائی کر پاتا, ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ آنے والے کچھ دن کے اندر اندر اس کا بھی سولوشن نکل آئے گا, ٹھیک ہے. ان کا آپ کو سب کا رپلائی ملنا شروع ہو جائے گا. سو یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے, ٹیلی گرام بھی ضرور جوائن کر لو, کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں, ٹھیک ہے. اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ سگنلز بھی اس میں آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو بھی ہو سکا نا انشاءاللہ آپ کے لیے وہ کیا جائے گا. تو آپ نے ساتھ رہنا ہے, جمے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ٹرسٹ والٹ کو انسٹال کریں, وہاں پہ کوئن اپنے سینڈ کریں, بے فکر ہو کے سوئیں. اللہ حافظ.